نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ تیرے آنسوں کا قطرہ بوقت نیم شب گرا، تیرے آنسوں کا قطرہ بوقت نیم شب گرا، اسی سے ملک و ملت کا ہر ذرہ منور ہے۔ آج کی اس نشست میں جو موضوع سخن لے کر حاضر ہوا ہوں وہ تعمیر پاکستان میں علماء کے کردار کے زیور سے آراستہ ہے۔ سامعین محترم، اسلام کے تحفظ کے لیے ایک اسلامی مملکت کا ہونا ضروری ہے جس میں انسان سکونت اختیار کر کے اپنے دین کا تحفظ کرتے ہوئے معبود برحق کی بندگی کھلے عام کر سکے۔ اسی بات کے پیش نظر سب سے پہلے مجدد ملت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے رامپور کی طرف سفر کرتے ہوئے وہاں کے باشندوں کی آزادی کو دیکھ کر اظہار فرمایا تھا۔ ان کے حکم پر ان کے تلامذہ نے ممبئی کے اندر جمعیت علماء اسلام کا عظیم اجتماع کرایا تھا، جس کے اندر انہوں نے مسلم لیگ کی اعانت، حمایت اور قیام پاکستان کے حق میں پوری قوت اور توانائی سے کام کرنے کا عزم کیا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی صدا پر لبیک کہنے والے اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر سینکڑوں علماء نے تعمیر پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، اور دوسری طرف پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کے تحفظ کے لیے اپنی تصنیف اور تالیف میں مصروف رہے تاکہ قیام پاکستان کے وقت لٹریچر فراہم کیے جا سکیں، جن کو علماء نے تقریباً 45 کتابوں کی شکل میں جو مکمل اسلامی نظام کی تفصیل پر مشتمل تھی، جبکہ ہماری بڑی بڑی نظریاتی کونسلیں ایک دستاویز بھی ایسی پیش نہ کر سکیں جو مکمل اسلامی نظام پر مشتمل ہو۔ سامعین عزیز قدر، تاریخ کی روشنی میں مختصر عرض کرتا ہوں، 1863 میں انگریزوں نے دلی سے لے کر خیبر تک 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا، پھر بھی علماء کے ولولہ حریت کو متزلزل نہ کر سکے۔ 1928 کے اندر حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نے سکیم پاکستان اور نظام شرعی عدالتوں کے قیام کا نقشہ تیار فرمایا، جس کو علامہ اقبال مرحوم نے صدار خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ الہ آباد 1930 کے اندر پیش کیا تھا۔ بالآخر علماء کرام کی دن رات کاوشوں کے نتیجے میں 1947 بروز جمعۃ المبارک کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، 1949 کے اندر اسلامی اصولوں کی روشنی میں قوانین بنانے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلا وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے یہ کہا کہ اہل تشیع، اہل سنت والجماعت یا غیر مقلدین میں سے کس کا نظریہ نافذ کیا جائے، تو اس وقت کے سنگین مرحلے میں ہمارے علماء نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے مسلسل 3 دن تک انتھک محنت اور نہایت ارکریزی کے بعد 22 مکاتب قرارداد مقاصد پیش کی، کہا کہ اس کو نافذ کرو، جس پر مختلف مکاتب فکر کے 31 علماء متفق تھے۔ 1956 میں مارشاء اللہ لگا، صدر ایوب نے اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرارداد مقاصد کو ملکی نظام سے نکالنا چاہا۔ اس وقت بھی ہمارے علماء میدان عمل میں نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم میں تھا کہ اس طرح کی حرکت سے ملک و ملت فساد کی طرف بہہ جائے گا۔ پھر 1971 کے اندر ایک جمہوری حکومت نے تم ادھر ہم ادھر کا نعرہ لگاتے ہوئے ملک کو تقسیم کرنا چاہا۔ اس وقت بھی ہمارے علماء نے ملک کو بچانے کی کوشش کی، مگر انہی حکمرانوں کے ذاتی مفاد کے پیش نظر یہ ملک 2 حصوں میں منقسم ہو کر رہ گیا۔ سامعین محترم،
میں ارباب اقتدار و اختیار سے یہ برملا اور واشگاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ علماء و مدارس یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خاموش اور مخلص کارکن ہیں، جنہوں نے جمہوریہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ملک کے طول و عرض میں مدارس قائم کیے، خانقاہیں آباد کی، حتیٰ کہ دعوت و تبلیغ جیسے عظیم عمل کو فروغ دے کر آج اگر پاکستان اسلامی ممالک کی صف میں ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے ایک امتیازی مقام رکھتا ہے، تو وہی اللہ کے فضل اور علماء کرام کی محنتوں کے نتیجے میں پاکستان اسلامی ممالک کی صف میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے اور وفاق المدارس للعربیہ حفاظ سازی میں ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جو وطن عزیز اور وطن عزیز کے باشندوں کے لیے صد افتخار ہے، جس کا اعتراف ہمارے ارباب اقتدار کو بھی ہے۔ بس میں آخر میں اپنے موضوع سخن کو اس شعر کی نظر کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ گر چشم بصارت رکھتے ہو تاریخ اٹھا کر دیکھو تم، گر چشم بصارت رکھتے ہو تاریخ اٹھا کر دیکھو تم، ہم کون ہیں کیا ہے کیسے ہیں ارباب وفا سے پوچھو تم۔